خالہ بولی میں نے بھائی سے اجازت لے لی ہے، یہ کہہ کے میں نے اپنی دوست کے گھر جانا ہے تو بھائی نے کہا تھا ندیم کے ساتھ چلی جانا، تو کل ہم دونوں اس دوست کے گھر جائیں گے، تم تیار رہنا۔ میں نے پوچھا کون سی دوست کے گھر؟ تو خالہ نے کہا کسی دوست کے گھر نہیں یار، اپنے دوسرے مکان میں جانا ہے، اور ہنس پڑی، اور پھر ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو کے وہاں سے ہم آ کر بیٹھ گئے جہاں ہم اٹھ کے گئے تھے۔ میں نے وہاں بیٹھ کے پوچھا اچھا تو اب کب ناراض ہونا ہے؟ تو خالہ بولی کبھی نہیں، اور ہاں اگر کبھی ناراض ہو بھی جاؤ تو مجھ پر اپنا حق سمجھ کے بات کر لینا کہ میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ اب کیونکہ خالہ ساتھ تھی اس لیے میں نے سدرا کی طرف دیکھنا مناسب نہ سمجھا، اور میں کل کے بارے میں سوچنے لگا کہ خالہ سے ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی تو میں نے ان سے کہا مجھ سے رات گزارنی مشکل ہو جائے گی، آپ نیچے نہیں آ سکتی؟ تو خالہ بولی یہاں رزق ہے، یہاں نہیں، بس رات گزارو، کل ہم اپنے مکان پر اپنی مرضی کریں گے۔ پھر خالہ مجھ سے آہستہ سے اسمائل کرتے ہوئے بولی رات نہیں گزر رہی تو مامی فرح کو بلا لینا، وہ بھی نیچے ہی ہوتی ہیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر اسمائل تھی، اور میں نے بھی اسمائل سے کہا اگر وہ آ بھی گئیں تو آپ نے بھگا دینا ہے۔ تو خالہ نے کہا اس کا مطلب ہے دل کر رہا ہے، تو میں نے کہا اب ناراض نہ ہو جانا، میرا کوئی دل نہیں کر رہا۔ تو خالہ پھر اسمائل سے بولی دل کر رہا ہے تو بلا لینا، اور ہنسی جس کی وجہ سے سب ہی ہماری طرف دیکھنے لگ گئے۔ تو خالہ بولی کیا دیکھ رہے ہو؟ میں وہ بات نہیں بتاؤں گی جس پر ہم ہنس رہے ہیں، اور پھر ہنسنے لگ گئی۔ ابھی یہ سب جاری تھی کہ سب گھر والے واپس آ گئے، اور خالہ نجمہ نے آتے ہی کہا کون ہے یہاں جو مجھے دبائے گا؟ تو امی جی نے شازیہ سے کہا کہ اپنی خالہ کو دبا دو، ان کا جسم درد کر رہا ہے، اور میں وہاں سے نیچے آ کر لیٹ گیا، اور آج میں کل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ خالہ کے ساتھ فل مستی کروں گا، اور کافی دیر تک سوچتا رہا، اور میں انتظار میں تھا کہ سب سو جائیں تو میں اوپر جاؤں سدرا سے مزہ کرنے، لیکن مجھے پتہ نہیں کب نیند آ گئی۔ میری آنکھ تب کھلی جب مجھے خالہ نجمہ نے جگایا، اور میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا جی خالہ کیا بات ہے؟ تو وہ بولی مجھے سردی لگ رہی ہے، لگتا ہے بخار ہو رہا ہے، اور جسم میں بھی درد ہے۔ تو میں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ماموں کو اٹھاؤ، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ تو خالہ بولی 2 بج رہے ہیں، سونے سے آرام آ جائے گا، اور ویسے بھی میں نے شربت پیا ہوا ہے، اور شازیہ نے مجھے دبایا تھا لیکن آرام نہیں آیا۔ میں نے ان سے کہا آپ لیٹو، میں آپ کو دبا دیتا ہوں۔ تو خالہ نے پہلے تو منع کر دیا کہ نہیں تم کو نیند آئی ہے، بس مجھ پر کمبل دے دو، لیکن میرے دوبارہ کہنے پر وہ چپ ہو گئی، تو میں نے ان کو دبانا شروع کر دیا، اور میں ان کو اچھی طرح دبا رہا تھا۔ وہ کمبل میں لیٹی ہوئی تھی، میں نے ان کی کمر کو دبانا شروع کر دیا کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کمر میں بھی درد ہے، لیکن میں ان کو کسی اور جگہ سے ہاتھ نہیں لگا رہا تھا۔ میری نیند تو جا چکی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میں کسی بھی ایسی ویسی جگہ پر ابھی تک ہاتھ نہیں لگا سکا۔ بس اچانک میرا ہاتھ ان کے پیچھے لگا تو مجھے نجمہ خالہ کے ساتھ بیتے ہوئے سب خاموش پل یاد آنے لگے کہ سب سے پہلے دن میری شروعات بھی نجمہ خالہ سے ہوئی تھی۔ نجمہ خالہ پتہ نہیں اب سوچ چکی تھی یا جاگ رہی تھی، لیکن وہ خاموش تھی۔ میں نے ان کی کمر اور ٹانگوں کو بھی دبایا لیکن وہ بولی کچھ نہیں۔ جیسے ہی میرا ہاتھ پیچھے لگا تو میرے اندر کا شیطان جاگ گیا، اور میں نے دوبارہ ہاتھ پیچھے رکھا، اور میں نے اتنا خیال رکھا کہ اگر خالہ کوئی بات کرتی ہیں تو میں نے بہانہ یہی لگانا ہے کہ کمبل کے اندر سے پتہ نہیں چلا۔ لیکن خالہ کچھ نہ بولی تو میں نے ہمت کر کے اپنا دوسرا ہاتھ بھی کمر سے ہٹا کر پیچھے رکھ دیا اور آہستہ آہستہ دبانے لگا۔ خالہ موٹی ہے اور جیسے ہی میرے ہاتھ پیچھے لگے ایسا لگا جیسے ہاتھ فوم پہ آ گیا ہے۔
میں نے آہستہ آہستہ ان کی دبانا جاری رکھا، کبھی دباتا، کبھی نیچے آ جاتا، کبھی کمر پر چلا جاتا۔ مجھے اپنے ہاتھوں میں بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ چھوٹو میں ابھی پوری طرح تیار ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی ان کے ساتھ لیٹ گیا اور اپنا منہ نجمہ خالہ کی طرف کر لیا اور چھوٹو میاں کو بھی ان کے ساتھ لگا دیا۔ خالہ بالکل خاموش تھی۔ مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کہ وہ سو چکی ہیں یا جاگ رہی ہیں، کیونکہ ان کی سانسوں سے مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں پوری طرح تیار تھا۔ پھر میں آہستہ آہستہ آگے ہو گیا۔ میرے اندر شدت آتی گئی اور میں نے اپنا ہاتھ بھی ان کے اوپر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد خالہ تھوڑی ہلی تو میں رک گیا، لیکن میرا ہاتھ ان پر ہی تھا۔ میں بھی خاموش تھا کہ خالہ سیدھی ہو گئی، جس سے میرا ہاتھ بھی ان کے ساتھ سیدھا ہو گیا۔ میں نے بھی تھوڑی ہمت کی اور میں نے اب کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی اپنی ایک ٹانگ ان کے اوپر رکھ دی، جس سے چھوٹو میاں دوبارہ ان کو لگنے لگا۔ مجھے لگا خالہ نے شربت پیا ہوا ہے اور وہ سو رہی ہیں۔ پھر سوچتا نہیں، ہو سکتا ہے خالہ جاگ رہی ہوں گی، لیکن اصل میں کیا تھا مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اگر وہ سو رہی ہیں تو بھی اچھا ہے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا، اور اگر وہ جاگ رہی ہیں تو تب بھی وہ مجھے منع تو نہیں کر رہی۔ اور میں یہی سوچوں میں گم خالہ کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کب میں سو گیا تھا۔ میں صبح ہی اٹھا۔ جب میں جاگا تب خالہ نہیں تھی۔ میں وہاں سے اٹھا اور فریش ہو کے ناشتہ کیا اور اسی کمرے میں بیٹھ گیا۔ نجمہ خالہ کے چہرے سے مجھے کچھ اندازہ نہ ہوا کہ رات کو سو رہی تھی یا جاگ رہی تھی۔ وہ نارمل ہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نرگس خالہ میرے پاس آئی اور بولی، میں نہا چکی ہوں، تیار ہو؟ تم بھی تیار ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں۔ میں تیار تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں اور خالہ وہاں سے نکل آئے۔ میں اور خالہ اس مکان میں پہنچے تو میں نے دیکھا خالہ کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ ویسے بھی کالے کپڑوں میں آج صبح سے وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ خالہ نے اپنی چادر وغیرہ اتاری اور پنکھا چلا کر چارپائی پر بیٹھ گئی اور مجھ سے بولی، تو جناب اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ میں ان کی باتیں اور ان کا جوش دیکھ کر کافی حیران ہو رہا تھا۔ پہلے سے مجھے کچھ بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا تو خالہ بولی، ندیم ایک بات بتاؤں میں نے کہا بتاؤ، اب یہاں کوئی بھی نہیں ہے، اتنے مہذب ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا نرگس بولو کیا بات ہے؟ خالہ نے کہا یہ ہوئی نا بات۔ خالہ بولی، بات یہ ہے کہ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو اور میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں نے کہا یہ بھی کوئی بتانے کی بات ہے؟ میں بھی تم سے بے پناہ پیار کرتا ہوں۔ خالہ نے کہا جھوٹ نہ بولو، بس کرو۔ میں نے کہا میں جھوٹ کیوں بولوں گا، تم جانتی ہو مجھے تم سے بہت پیار ہے۔ خالہ نے کہا مجھ سے پیار ہے اس لیے جو بھی ملتی ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہو، تب تم کو اندازہ ہے میری کیا حالت ہوتی ہے؟ اتنی سی بات پہ اتنی باتیں سنا رہی ہو۔ خالہ ٹھیک ہے، اگر یہ اتنی سی بات ہے تو میں بھی کسی اور سے یاری لگا لوں گی۔ میں نے کہا اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا اور تم سے بات نہیں کروں گا۔ میں تھوڑے غصے سے بولا۔ خالہ نے کہا اب غصہ آ گیا ہے تم کو، حالانکہ میں نے صرف بات کی ہے، اور اگر میں سچ میں کسی سے یاری لگا لوں تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہتی ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا جب تم کسی اور کے ساتھ ہوتے ہو۔ تو میں نے کہا اچھا نا، اب موڈ ٹھیک کر لو۔ خالہ نے کہا میرا موڈ ٹھیک ہے، یہی تو مسئلہ ہے، تم سے ناراض بھی نہیں رہ سکتی اور تم اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو۔ میں نے کہا اچھا نہیں اٹھاؤں گا فائدہ۔ میں نے باتوں کو ختم کرنے کا سوچا اور کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے پھر کہا نرگس میری جان، تم نے ایسے ہی بیٹھے رہنا ہے، یہ گھر واپس بھی جانا ہے۔ خالہ بولی ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں۔ تو میں انہیں مکہ مارتے ہوئے کہا ایسے کیسے جانے دوں تم کو، نہ کچھ کیا ہے اور نہ کچھ کروایا ہے۔ تو خالہ بولی تم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اپنا سر جھکا کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں دیتے ہوئے کہا ابھی بتاتا ہوں، جب تم کو بڑھنا کر لوں گا۔ تو خالہ نے کہا صرف مجھے ہی بے لباس کرو گے؟ تو میں فوراً اٹھا اور خود بھی بے لباس ہو گیا۔
محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو یہ کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔